میرے ساتھ موجود ہیں حارث خان، جو کہ اس سیگمنٹ میں رمضان المبارک کے آغاز سے آپ کے درمیان آتے ہیں اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ حارث فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے جزاک اللہ سبحان بھائی، آپ کے قیمتی وقت کا ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت آپ کا اندازے بھی آئیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو آج بھی ماشاءاللہ سے خوش قسمتی میری کہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور آج ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ 4 امت کے ہیروز یہ موجود ہیں، یہ نندے پھول جو ماشاءاللہ سے کوئی نہ کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ان سے نام جانتے ہیں کہ ان کا نام انہی سے جانے، آپ نہیں بتائیں گے؟ نام انہی سے جانتے ہیں، نام ان سے جانتے، تھوڑا سا بچوں کو وہ ہوتا ہے نا کہ بچے کانفیڈنس بھی بحال ہو جاتا ہے نا نام بتانے سے، ایسے ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے ابتدا ہونی چاہیے حارث سیدھے ہاتھ سے، سیدھا سے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے ان کی طرف آئیں گے، موصوف کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ماشاءاللہ بھائی، نام میں چاہتا ہوں اب آپ پوچھیں ان سے۔ آپ کا خوبصورت سا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کرتے کیا ہیں آپ؟ میں نے ابھی حفظ کر لیا اور ابھی میں گردان کر رہا ہوں۔ ارے زبردست، کتنا ٹائم لگا حفظ کرنے میں؟ 4 ایئرس۔ 4 ایئرس میں حفظ، اور ابھی کتنے سال کے ہیں آپ؟ ابھی میں 13 ایئرس کا ہوں۔ 13 ایئرس کے ہیں اور ماشاءاللہ 4 ایئرس میں انہوں نے، اگر آپ 13 سال کے ہوتے تو پھر حفظ کتنے سال میں ہوتا؟ ہوتا ہے جی، ہوتا ہے۔ چلیں جی، عبد الرحمن کے بعد ان کی طرف بھی آ جاتے ہیں آپ۔ ان کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، نام تو بتا دیں۔ میرا نام محمد انس ہے۔ محمد انس ہے۔ حارث بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اب آپ سے۔ ابھی آپ یہ ذرا بتائیں مجھے کہ آج کچھ تیاری کر کے آئے ہیں آج کے سیشن کے حوالے سے؟ کیا سوچا ہے؟ کہ قصہ سناؤں گا حضرت علی کا۔ حضرت علی کا قصہ سنائیں گے؟ چلیں پھر اس کے بعد پھر لیتے ہیں، پہلے یہاں کے نام پوچھ لیں، پھر آپ کا قصہ ضرور ہم انشاءاللہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ بھائی اب بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ چھوٹے سے معصوم سے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے ہیں شرارتی ہے، مائک رکھا ہوا ہے، مائک اٹھائیے۔ تو ان کا چہرہ بتا رہا ہے، شرارت ٹپک رہی ہے ماشاءاللہ۔ بس موقع چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نہیان۔ دھیان۔ دھیان کون سی کلاس میں؟ 1۔ کلاس 1 میں۔ اچھا، یہ لاسٹ ٹرانسمیشن کے اندر موجود تھے اور فٹ بال کے حوالے سے اتنی نالج ان کو، اچھا، اور سب کچھ پتہ ہے، فٹ بال کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے انہیں۔ آپ بتائیے سب۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ فٹ بال کے میچ میں ایک سے کیوں کھیلتے ہیں؟ 3-4 فٹ بال لے لیں، اتنی مہنگی تو نہیں آتی۔ کیسا گیم ہے، ایک بال کے پیچھے 22-23 آدمی دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ یہ سوال نہیں، اس کا جواب نہیں، اس کا جواب نہیں ہے بھائی، چھوٹے سے ہیں، پیارے سے ہیں، اور ہوتا ہے بھائی اتنی عمر میں بچے ایسے بلینک ہو جاتے ہیں، تو زبردست ہو گیا۔ ان کا فیوریٹ فٹ بالر پھر آپ نے پوچھا ہوگا؟ بالکل، کیا تھا میں بھول گیا، ذرا بتائیں۔ نیمار فرام برازیل۔ زبردست جی، ہماری بڑی فیوریٹ ٹیم ہوتی تھی جیسے برازیل، بالکل، اور بعد میں برازیل کا جو حال ہوا وہ ہماری کرکٹ جیسا ہے۔ ماشاءاللہ جناب، آگے آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مجھے لگ رہا ہے حارث کہیں سے نماز پڑھا کے آ رہے ہیں اور آگے انہوں نے عصر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ سب سے معصوم یہاں پہ یہی ہے۔ ہاں، میں پیش گوئی کر رہا ہوں آپ کو، یہی معصوم ہے۔ یہ دیکھنے میں معصوم ہے لیکن اندر سے وہ اتنے ہی ماشاءاللہ سمجھدار، ہوشیار ہیں۔ نام تو بتائیے ہمیں اپنا۔ فائز احمد۔ فائز احمد۔ جناب حارث، کوئی سوال؟ فائز کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لگتا نام؟ حافظ فائز۔ حافظ فائز، یہی میں چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، آپ حفظ کر لیا آپ نے؟ کمپلیٹ ہو گیا؟ یس، ہو چکا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی، جب ہو گیا حفظ کمپلیٹ تو تلاوت انہی سے ہی سن لیں آج۔ تلاوت ان سے سنتے ہیں بھائی، زبردست، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی کس سے پڑھنا سیکھا یہ تو بتا دیں ہمیں. قاری صاحب کا نام تو بتائیں مائک میں. قاری اسماعیل. قاری اسماعیل صاحب، زبردست. تو بڑے ہو کے نعت خواں بنیں گے یا قاری بنیں گے؟ قاری بنیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حارث صاحب. چلے بھائی، یہاں سے ہو گئی تلاوت. صحیح ہے. جب تلاوت ہو گئی تو پھر ایک نعت بھی اگر سنی جائے چاہیے. بالکل. تو نعت کون سنائے گا؟ اس سائڈ سے کون نعت سنائے گا؟ نعت جو انہوں نے تو کہا ہے کہ جی میں نے تو قصہ سنانا ہے. ان کا قصہ ہم نے وہاں پہ ہولڈ کر دیا ہے. قصہ ان کے بعد اب نعت سننی ہے. نعت کون سنا رہا ہے؟ چلیں عبد الرحمن آپ کو موقع دیتے ہیں. جناب عبد الرحمن مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ میں سناؤں گا، منہ سے نہیں بول رہے. چلیں جی بسم اللہ. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فغى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلاقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فغى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلاقا مصطفى مصطفى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کافی مشکل نعت تھی لیکن اتنے پیارے انداز میں ماشاءاللہ سے عبد الرحمن نے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں ایک چیز اور کہوں گا، ان کی آواز کہیں ٹوٹ نہیں رہی تھی، آواز کے اندر کہیں لرز نہیں آ رہی تھی، گلا خراب نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کچھ جگہ سر لگانے کی کوشش کی. صحیح ہے، وہ اب اس کم عمری میں ایسے ہی سر ہوتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ چھوٹے سے، لیکن بڑا پیارا پڑھا بھائی انہوں نے. مزہ آیا ان کو سن کے ماشاءاللہ. اور یہ ویسے آپ کو پتہ ہے یہ پڑھا کس نے ہے جن کی آج کل بڑی مشہور ہوئی ہوئی ہے یہ کلام؟ یہ معلوم ہے؟ چلیں کبھی بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی آگے آتے ہیں. جی چلے بھائی ماشاءاللہ نعت بھی ہو گئی، خوبصورت سی تلاوت بھی ہو گئی. اب ذرا قصہ ان کا سن ہی لیتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں گے. روزہ رکھا ہے ویسے؟ روزہ رکھا ہے بھائی آپ نے؟ ہاں پھر تو بھولنے کے زیادہ چانسز ہیں نا. یہ روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے یہ پانی پی کر آئیں گے. ایسا تو نہیں؟ جوس تو نہیں پیا؟ ایسا نہ ہو نا پانی پینے کا روزہ رکھ لیا. ہم بچپن میں ایسے ہی رکھتے تھے. اور ہمارا تو اسٹارٹ بھی 12 بجے کے بعد ہوتا ہے. ہاں یہ بھی اچھا، ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ سکون والا. کس کا قصہ سنا رہے ہیں؟ حضرت علی کا. ارے حضرت علی کا سنائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ایک بار مرحب حضرت علی سے میدان میں آئے لڑنے. مرحب نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت علی نے بولا میرا نام حیدر ہے. تو مرحب کو پھر یاد آیا کہ اس کی ماں نے بولا تھا کہ میرے بیٹے بہت طاقتور ہوں گے، وہ سب 10,000 لوگوں سے لڑ لیں گے، مگر کبھی بھی حیدر نام کے لڑکے سے مت لڑنا، وہ بہت خطرناک ہے. تو مرحب نے اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ حضرت علی سے لڑنے آ گیا. تو حضرت علی نے پھر اس کے
2 ٹکڑے کر دیے بیچ میں سے. اس کے بعد پھر حضرت علی نے بولا میں وہی حیدر ہوں جس سے تیری ماں نے تیرے کو لڑنے سے منع کرا تھا. اور حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کی کتاب سے نوازا ہے. شیر خدا کے خطاب سے نوازا ہے ماشاءاللہ. اور یہ پورا ایک مکالمہ ہے حارث. یہ جب مرحب اور مولا علی آمنے سامنے تھے تو بڑا مکالمہ تھا، اور مرحب اپنے طاقت کے غرے میں تھا، اور مولا علی نے جو جی اس کو جواب دیا تھا کہ میرا نام حیدر ہے اور میں جھاڑی کے شیر کی طرح خطرناک. سبحان اللہ جی. بہت اچھا انہوں نے کنکلوڈ کر دیا، اور مطلب کہ اپنی عمر کے بچوں کو سمجھا دیا جو چھوٹے چھوٹے سامنے موجود ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں. اچھا بھائی نیان، یہ تو بتا دیا آپ نے کہ آپ کا نام نیان ہے، کیا بنیں گے بڑے ہو کر؟ مائک اٹھائیے. نیان ہیں، بڑے ہو کے نویان نہ بن جائیں بس. نہیں نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا سپاہی بنائے ماشاءاللہ. جی ان کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول کریں. آمین آمین. فوجی. فوجی بنیں گے؟ واہ بھائی. اوہو. اور کس سے لڑیں گے فوجی بن کے؟ یہ بول رہے ہیں آج تم دونوں بڑے سوال کر رہے ہو نا. مجھے ایک بار فوجی بننے تو باقی دشمن تو بعد میں، پہلے تم دونوں کو پکڑنا ہے. پوائنٹ. بہت گہری بات بولی ہے ویسے انہوں نے. ہاں بھائی کس سے لڑیں گے یہ تو بتا دیں. یہ بھی سوال ہے بہت گہرا. کیا ہوا، ناراض ہو گئے کیا؟ اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 1. اور کون سے اسکول میں؟ IUSS. اچھا جی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پڑھنا پسند ہے آپ کو؟ نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی قومی نغمہ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ پویم آتی ہے؟ کوئی نعت آتی ہے؟ کون سی آتی ہے؟ بتاؤں گا نہیں. ہیں؟ بتاؤں گا نہیں. بتاؤں گا نہیں تو سناؤں گا. سناؤں گا بھی نہیں تو بھائی آئے کیوں ہو؟ کوئی نعت آتی ہے؟ نعت چلے نعت سنا دیں. کون سی؟ جو آتی ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملا دیے جائیں گے، حد تلچے کے ملا لے ہم منا دیے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. یہ بچپن میں کبھی انہوں نے سنی ہوگی، یاد کی ہوگی، تو وہ انہیں یاد رہے گا. وہ ابھی تک یاد تھی تو انہوں نے کہا ابھی کچھ اور یاد نہیں آ رہا. مجھے آپ ایک بات اور بتا رہے تھے کہ میں نے آپ سے پوچھا آپ بڑے کیا بنیں گے، تو آپ نے کہا تھا میں تو گھر کا بڑا ہوں نا. وہ آگے کیا بات تھی ذرا بتائیں تو سبحان بھائی کو، مائک میں بتائیں جو ابھی مجھے آپ نے بتائی تھی. مائک اٹھائیں، بتائیں تو ذرا. بتا دیں، آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے بتایا تھا کہ میں حارث بھائی ابھی گھر کا بڑا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں میں، کیوں ذمہ داریاں ہیں میرے پاس، ذرا بتائیں تو والی بات. ذمہ داریاں بتائیں. کہہ رہے تھے کہ میرے پاپا جو ہے نا وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. اچھا. تو میں تو چھوٹا سا ہوں لیکن میں ہوں بہت بڑا. ہاں میں بہت ذمہ دار ہوں، گھر کے سارے کام میں کر لیتا ہوں، میں گھر میں سب کی حفاظت بھی کرتا ہوں. یہ بتا رہے تھے نا آپ. ماشاء اللہ بھائی، جبھی تو پھر آرمی میں جا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے، آپ سب کی حفاظت کریں. آمین آمین. بھائی کچھ سوالات بھی ہو جائیں ماشاءاللہ سے، کیونکہ دے دیں گے کہ سوال کے جواب دے دیں گے. میں نے آسان ہی نکالے. چلیں پوچھیں. آج گفٹ نہیں ہے نا، کل گفٹ تھا تو کل سوال مشکل تھے، تو آج گفٹ نہیں ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں کہ آج کون صحیح جواب دے پاتا ہے. پوچھئے جناب. جس کو پتا ہو وہ اپنا ہاتھ اٹھائے، میں موقع دوں پھر جواب دے گا. ٹھیک ہے. گڈ ہو گیا. 4 مشہور فرشتوں کے نام کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ سب سے پہلے ویسے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے یاد. چلیں آپ کو دیا موقع. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عیسیٰ. حضرت چوتھے میں رک گئے کہیں آ کے. 3 تو ہوگا بھائی. 3 ہو گئے. 3 بالکل صحیح بولے. حضرت چوتھا نام عیسیٰ علیہ السلام. تیسرا چلیں آپ بتائیں گے. یہ چوتھا نہیں، ویسے سیکنڈ پر ہاتھ انہوں نے اٹھایا تھا. ان سے تھوڑا مشکل سوال پوچھ لیتے. چلیں ٹھیک ہے، ان کی طرف آ جائیں، ان کی طرف آ جائیں جناب. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. بالکل ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال. چلیں بھائی یہ بتا دیں کہ حضرت مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہی کس پہ آتی تھی بھائی. میں نے اور قریب کر دیا. بس آپ ہی نے ہاتھ اٹھایا تو مائک آپ کے لیے ہی ہے جناب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھی. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
سب سے پہلی وحی کہاں آئی ہے؟ اور آسان کرتے ہیں، چلیے غار تھا، غار ہرا میں غار ہرا. تو وہی کون لے کے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بھائی. اور رزق کے معاملات کس کے ہاتھ میں تھے فرشتوں کے؟ کوئی ایک فرشتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا لیں جناب. حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام. اچھا، سور کون پھونکے گا؟ سور کوئی پھونکے گا جس کے بعد قیامت آنی ہے. بالکل. پہلے انہوں نے چلے ہاں کر لیا. ہاں عبدالرحمٰن کو دیتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. اچھا بھائی، مرنا ہم سب نے ہے، ہم سب نے مرنا ہے. تو بھائی ہماری روح کون قبض کرے گا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ چلیں آپ بتائیں، آپ سے پوچھتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کا ہی بتایا تھا نام، جو 4 فرشتے رہ گئے تھے. اور ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ سے ان کو وہ چیز پتہ ہے. تو بھائی ماشاء اللہ سے یہ ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، ننھے پھول امت کی ہیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں کو بس ایک تربیت ٹاک ہم کرتے ہیں چھوٹی سی. انس بھائی موجود ہوتے تھے تو بچوں کو وہ ایک نصیحت کر کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک میسج فارورڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے. کہ آج کے یہاں بچے جو موجود ہیں یہاں پہ، اور وہ جو سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے. کہ دیکھیں ہر آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان کو لازمی تلقین کریں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضرور اپنائیں اپنی زندگی کے اندر. ہر ایک نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کیجیے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی تھوڑا سیریس لیجیے. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. جو آج کل ابھی ریسنٹلی 2-3 بچے بیچ میں آئے ہوئے تھے، یہی بات چل رہی تھی کہ جو ایک تربیتی ماڈل ہے نا، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. ابھی 2-3 اسکول ہمارے پاس یہاں پہ آئے، جیسے دی لیب اسکول آیا اور 2-3 اسکول اور آئے. وہاں پہ یہ ہم نے چیز دیکھی کہ بچوں میں تربیت کا ماڈل سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ان کی کریٹیوٹی پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. تو وہ تمام لوگ، جیسا کہ آپ نے ڈفرینٹ سیشنز ہمارے دیکھیں، ٹرانسمیشن دیکھی، ہم نے وہی بچے، وہی لوگ، وہی ادارے آپ کے سامنے رکھ کے رکھے جو حقیقت میں تربیت پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بالکل جزاک اللہ بنوریہ میڈیا کا جنہوں نے موقع دیا ان ایسے پلیٹ فارم کو لا کے ہم نے آپ کے سامنے رکھا. تو سبحان بھائی پھر آپ آگے اب کیا بولیں گے؟ آگے میں صرف اتنی سی بات کہوں گا، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا تربیت کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ سے ہر موقع کے اوپر منع کیا گیا ہے کہ بھائی کچھ بھی کر لیں جھوٹ نہ بولیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بہت ساری خامیاں بتائیں. تو اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ سب چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اب میں کیا کروں، میں کیسے چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف ایک چیز کہی. آپ نے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب تم نے شراب پیتے ہو، تم دغا بازی کرتے ہو، تم کسی کا حق مارتے ہو، تم کم تولتے ہو، تم ہوم ورک نہیں کرتے، بالفرض اگر آج کے دور پہ ہم رکھ لیں، بچوں کی بات کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تمہاری جتنی برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا اس سب کی جڑ ہے کہ جب تم غلط بیانی کرتے ہو. غلط بیانی کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس کے بعد آئیے گا. اچھا بھائی وہ اگلے مرتبہ وہ پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ اس نے کہا جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی تم جھوٹ بولنا چھوڑو، اس کے بعد آؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ حل کیا ہوگا. اور جب اس آدمی نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد اس کی جتنی برائیاں تھیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی گئیں. آپ جھوٹ کب بولتے ہیں؟ جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں، جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، جب آپ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس وقت آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. جب اچھے کام کرتے ہیں تو اچھا کام کر کے کوئی جھوٹ بولے گا؟ میں آپ سے پوچھوں آپ نے نماز پڑھی، آپ نے پڑھی ہو، آپ بولیں گے نہیں میں نے نہیں پڑھی، آپ سچ بتائیں گے نا. اور کوئی بچہ ہوم ورک کر کے آئے تو وہ تو سب سے زیادہ سچ بتائے گا، سب سے زیادہ سچ بتائے گا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی بتائے گا کہ آج تو کاپی چیک کرنی تھی. ٹیسٹ بھی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے. جس دن آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس دن دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح نوازے گا بھی. آپ کی ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا زندگی میں، اور سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے اس کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم پھر یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی پوچھیں. یہ رمائک کہ آج میں فجر میں جب نماز پڑھنے گیا تھا تو وہ ایک شخص کے نا کیا کہتے ہیں داڑھی کے 1-2 بال تھے، اور حضرت ہمارے پیارے نبی ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں پھر دیکھا کہ حضرت مجھے تو دیکھ کے نبی مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی داڑھی بالکل صاف کروا لی. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں پھر اگلے دن جیسے وہ گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ چھپا لیا. تو انہوں نے بولا کہ آپ نے میرا سے چہرہ کیوں چھپا لیا، ویسے تو آپ مجھے مسکرا کے دیکھتے تھے. تو حضرت پیارے نبی نے بولا کہ
तुम्हारी जो दाढ़ी के 1-2 बाल थे ना, उससे फरिश्ते खेलते थे, उससे क्या कहते फरिश्ते खेलते थे, अब तुमने वो कटवा लिए तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता, क्योंकि तुमने मेरी सुन्नत नहीं सुनी, तुमने सुन्नत मेरी पे अमल सुन्नत नहीं किया करा। तुमने। तो देखें, दाढ़ी रखना जो है ये सुन्नत है, और आप इस नियत से रखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पे दाढ़ी मुबारक थी। जी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं करना, बस 1 मुट्ठी रखें। हाँ, अब इसके बारे में जो हकीकी जो शरई इसका मामला है वो जो है वो उलमाए कराम वाज़े करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे, तो आप बड़े हो के दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है, आप रखेंगे और आप दोनों ठीक हो गया जी। तो मेरा ख्याल है हारिस साहब अब इन बच्चों को भी, क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब आ रहा है, तो इन्हें घर जाने की देते हैं इजाज़त। हाँ, ये आज ये चाह रहे हैं कि इफ्तार स्टूडियो में हो जाए। भाई पूछें, आप पूछें, बताएं। कि जो दरवाजे को 40 लोग नहीं उठा पा रहे थे, हज़रत अली ने अपनी 2 उंगलियों से उस दरवाजे को उखाड़ फेंका था। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, हज़रत अली जो है वो शेर खुदा है, और अल्लाह ताला ने शेर खुदा को वो क़ुव्वत अता फरमाई कि जिस क़ुव्वत से जो चीज़ें रोनुमा हुई हैं ना, वो आम आदमी समझ नहीं पाता। बिलखुसूस किला खैबर का दरवाज़ा जिस तरह मौला अली ने उखाड़ फेंका था, अब बेशुमार अल्लाह की रहमत है आप पर। जनाब, आप चारों का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। आप प्यारे प्यारे से मेहमान आए, प्यारी प्यारी ऐसी तलावत हमने सुनी, प्यारी प्यारी सी आपकी बातें सुनी, बहुत शुक्रिया। जीते रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। तो हारिस, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे सेगमेंट तो भाई आपका है, तो आपकी इजाज़त हो तो बच्चों के रमज़ान को आज के इस एपिसोड को इख्तिताम करें। बिल्कुल बिल्कुल।